آپ پالیٹکس کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں, سو آر یو مینٹلی پریپیئرڈ کہ جو ایز اے وومن پولیٹیکل پرسنالٹی کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ ان سب چیز کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یس, اپنی طرف سے تو میں نے پورا سارا سوچ کے سمجھ کے یہ اسٹیپ بھی اٹھایا تھا. بھارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بھارتی اینکر کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ سے کچھ ایسی بات کہلوائی جائے کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی پر بہت ظلم ہوتا ہے. نہیں, الحمدللہ سے ہمارا جو ایریا ہے نا, یہاں پہ ہمیشہ سے بہت زیادہ ہمیں رسپیکٹ دی گئی ہے. ہمیں مائنورٹی کی بیسس پہ نہیں ڈسکریمنیٹ کرتے. جو گیسٹ جوائن کر رہی ہیں, شی از اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, بنیر ڈسٹرکٹ سے. وہ پاکستان کی پہلی سمجھے فرسٹ ہندو فیمیل جو کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں فرام PK25. ڈاکٹر سویرا پرکاش نے آج ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سویرا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا سویرا, سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کی کیمپین کیسے جاری ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ بنیر ڈسٹرکٹ میں لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی ہیں؟ فی الحال پراپرلی آفیشیلی کمپین ہم نے سٹارٹ نہیں کی کیونکہ ٹکٹ ابھی نہیں ملا. اس کے علاوہ جو وغیرہ میں ہمیں بلاتے انوائٹ کرتے تو ہم وہ جا رہے, کچھ کارنر میٹنگز بھی ہوئی ہے تو وہ الحمدللہ سے وہ تو بہت جا رہا ہے. اچھا سویرا, آف کورس دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس اینڈ یو بینگ وومن, اب ایک خاتون پولیٹیشینس کو آف کورس ڈبل چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ پالیٹکس کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہیں, سو آر یو مینٹلی پریپیئرڈ کہ جو ایز اے وومن پولیٹیکل پرسنالٹی کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ ان سب چیز کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یس, اپنی طرف سے تو میں نے پورا سارا سوچ کے سمجھ کے یہ اسٹیپ بھی اٹھایا تھا. تو میرے حال سے تو میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. اور اس کے علاوہ ویسے بھی الحمدللہ سے میرے لیے سارا کچھ بہت اسموتھلی جا رہا ہے. جو چیلنجز اور ویسے ہی سب کو کچھ ہنڈرنس فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ ابھی تک کہ الحمدللہ سے مجھے کچھ بھی نہیں فیس کرنا پڑا. تو میرے بھی خیال سے یہ بات ہے کہ میرے انٹینشنز اچھے تھے. میں ریئل میں لوگوں کی سروس کرنے آئی ہوں, تو اس لیے اللہ بھی میرے لیے سارا کچھ آسان کر رہے ہیں. تو مینٹلی میں پریپیئرڈ ہوں اور میرا پورا فیتھ ہے کہ ہر اسٹیپ پہ اللہ میرے ساتھ ہوں گے. میرا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے نا وہ ایجوکیشن پہ ہے, پر وہ تھوڑا پھر زیادہ بڑے اسکیل پہ آ جاتا ہے. جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے نا وہ رورل ایریا سمجھا جاتا ہے نا, تو اس میں وہ جو ٹپیکل رورل ایریاز میں مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی ہے. کافی لوگوں نے مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو مسئلے وہ بھی اپروچ کر کے بتائے ہوئے ہیں. ہمارے کہ جو بڑے ایشوز زیادہ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ پانی, پینے کا پانی بہت کم ہے. پھر اس کے علاوہ روڈز کا بھی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی چاہوں گی کہ گیس کی پائپ لائنس ہمارے ارد گرد ہر جگہ تک آ گئی ہے, پر ہمارے بنیر میں نہیں آئی. تو بنیر میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کچھ اس اسکیل پہ. اس کے علاوہ جو بڑے میرے ایجنڈاز ہیں وہ ایجوکیشن پہ ہے کہ ایجوکیشن سے اوور آل لٹریسی ریٹ بڑھانی ہے. میں نے اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, اس سے پورٹی ایلیویشن بھی ہو جاتی ہے. ہیلتھ اویئرنیس, اکنامی اور پالیٹک اس بندہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے خود کو. تو بڑے اسکیل پہ تھوڑا وہ آ جاتا ہے ایجوکیشن کا. اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ, سڑکوں کا, گیس کا, تھوڑا یہاں پہ پولوشن کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ایڈریس کرنے کے لیے میں نے گولز رکھے ہیں. آلسو ہم نے دیکھا آپ مختلف پلیٹ فارمز میں جا کے انٹرویو دے رہی ہیں, اینڈ آف کورس لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایون انڈیا میں بھی آپ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو ایک بھارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بھارتی اینکر کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ سے کچھ ایسی بات کہلوائی جائے کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی پر بہت ظلم ہوتا ہے. لیکن آپ کا جواب جو تھا وہ کافی مناسب تھا, لیکن کیا آپ نے بھی سمجھا ان کی طرف سے کچھ جو انٹینشنز تھے وہ صحیح نہیں تھے؟ اور اینڈ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم ووٹرز اب ڈاکٹر سویرا پرکاش کیونکہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بن گئی تو انہیں ووٹرز بھی چاہیے, اس لیے وہ جو جواب ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں دے پائیں. نہیں, الحمدللہ سے ہمارا جو ایریا ہے نا یہاں پہ ہمیشہ سے بہت زیادہ ہمیں رسپیکٹ دی گئی ہے. ہمیں مائنورٹی کی بیسس پہ نہیں ڈسکریمنیٹ کرتے. ہم سارے یہاں پہ پختون ہیں, پشتون کمیونٹی ہے. تو
ہمیں کبھی اس چیز کی مطلب ڈسکرمنیشن نہیں فیل ہوئی کبھی بھی, مطلب اس بیسس پہ مجھے ڈسکرمنیشن فیمیل کے بیسس پہ ہوئی ہے, پر ایز مطلب ریلیجن کے بیسس پہ کبھی نہیں. تو میں اپنی طرف سے تو میں نے سچ بولا تھا, الٹا ہمیں کافی مطلب زیادہ عزت دی جاتی ہے. مجھے اس دن ہمارے ایک فیملی فرینڈ آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ ایک اسٹوری بتائی کہ کافی کچھ ڈیکیڈس پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو مائنورٹی کمیونٹی تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی بزنس وغیرہ میں. تو جب یہ ہمارا بنیر مطلب ہم کہہ لیں کہ سارا ایک ہی گھر ہے نا, ایک دوسرے کو سارے جانتے ہیں. تو کبھی جب بھی مطلب مسلم گھر میں بھی ایک لڑکا بچہ مطلب پیدا ہوتا تھا تو ہماری کمیونٹی سے جاتے تھے لوگ ایک قمیص اور کڑا ان کو گفٹ کرتے تھے. یہ ایز اے سائن تھا کہ مطلب اللہ کرے کہ آپ کے مطلب یہ بچہ بھی سکسیسفل ہو. تو اس چیز اس ٹائم سے لے کے ابھی تک مطلب اس طرح سے یہ ٹریڈیشن تو ختم ہو گئی ہے خیر, پر وہ رسپیکٹ جو ہے نا مطلب وہ سب کو پتہ ہے, وہ سب کو یاد ہے, تو ہمیں ہمیشہ سے رسپیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا ہے. سویرا, ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی جس میں آپ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی ملاقات ہوئی, تو اس میں کیا بات چیت ہوئی اور وہ اپنی اس ینگ لیڈر سے کیا ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے؟ وہ تو obviously مطلب میری طرف سے تو جو میرے تھوڑے سے ایک دو وہ ایشوز تھے ان کو مطلب وہ میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے پالیٹکس سے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ مطلب جو یہاں پہ حالات ہے وہ تھوڑے سے مطلب ایکسپلین کیے کہ کیا بنیر میں مطلب پرسن صرف بنیر کے ڈسٹرکٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے نا. تو وہ بسپ پروگرام کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے, پھر یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ بات ہوئی. تو وہ ان کے مینیفیسٹو 10 پوائنٹس کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں آلریڈی یہ پوائنٹس موجود ہیں, پر اپنی طرف سے مطلب ایز بنیر کی ریپرزنٹیٹیو اور پھر اسپیشلی مطلب کہ فیمیلس کی بھی ریپرزنٹیٹیو میں بھی مطلب پرسنلی بہت زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کروں گی. ایک تو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو انہانس کرنے کی, اس کی ڈیٹا انٹری ہر یونین کونسل ولیج کونسل کے لیول پہ ڈیٹا انٹری بڑھانے کی, اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے کہ فنڈز اگر پور فیملیز کو ملے, تاکہ ان کی یہ ہیزیٹیشن جو ہے کہ بچوں کو مطلب یہ فائنینشیل ہیزیٹیشن بھی آ جاتی ہے نا, اس لیے بچوں کو نہیں بھیجتے اسکولز وغیرہ, تو یہ بھی تھوڑی کم ہو جائے. تو انشاءاللہ کوپریشن ہوگی, سالو ہوں گے مسئلے. If I'm not wrong, تو آپ کی ایج 25 ہے اینڈ یو آر ون آف دا یوتھ آف پاکستان. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی نظر میں یوتھ کی پارٹیسپیشن ان الیکٹورل پروسیس پاکستان میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہماری کنٹری میں یہ ہمارے پاس ایک کہہ لے کہ یوتھ جو بلج ہے نا, ہمارا بلج بہت زیادہ ہے یوتھ کا. یہ ہمارے لیے ایک گولڈن بات ہے. اور کنٹریز اپنے ان کے مطلب یہ یوتھ کا وہ ڈکلائن ہو رہا ہے, وہ لوگ مائگریشن ویزاز وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ یوتھ کو اٹریکٹ کر سکے اپنی طرف. اور ہمارے مطلب کہ صرف بنیر کا اگر میں بتاؤں تو 75% پاپولیشن جو ہے بنیر ڈسٹرکٹ کی وہ انڈر 30 ہے. تو یوتھ بلج بہت زیادہ ہے, اور ہمیں بھی مطلب اپنی ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ مطلب میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہمارا یہ یوتھ جو ماڈرن مسئلوں سے واقف ہے, یہ جو انوویٹیو ہے, اور پھر ہمارے جو سینئرز ہے وہ مطلب ان میں وزڈم ہے, ان میں نالج اور ایکسپیرینس ہے. تو ہمارا یہ اگر مرج ہو جائے تو ہماری کنٹری بہت زیادہ جلدی پروگریس کر سکتی ہے, کیونکہ ایسے انوویٹیو اور ایکسپیرینس سے بھی, وزڈم سے بھی اور انوویشن سے بھی وہ سارا کچھ مطلب اس طرح کے سولوشن مل سکیں گے جو مطلب ایزیئر ہوں گے, افورڈیبل ہوں گے, نیو ہوں گے, اور مطلب اچھے طریقے سے ایشوز سالو ہو سکیں گے. آپ پہلے سے ہی پولیٹکس میں انوالو تھیں یا دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ اسٹریٹ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا جا رہی ہیں؟ نہیں, ایسے تو میں پیسیولی کہہ لے کہ انوالو تھی اپنے فادر کے تھرو, پر ایکٹیولی میں انوالو ہوئی اگست سے, جب ہماری پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ میم روبینہ خالد آئی تھی بنیر. تو
यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पुणे डिस्ट्रिक्ट का भी बनाया था, तब से मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुई थी। मैं कन्वेंशंस में जाना स्टार्ट किया था और मतलब मीटिंग्स वगैरह में। इससे पहले कह लें कि पैसिवली था, क्योंकि मेरे खुद की एजुकेशन मतलब तालीम जारी थी। एंड ऑल्सो सवेरा, एक और भी एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाई जा रही है कि एक हिंदू फीमेल कैंडिडेट अगर इस तरह पॉलिटिकल फेस बनेगी तो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उससे मज़ीद इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले कर सकेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ऐसे ही हमेशा से स्टांस रहा है कि ना वो सिर्फ नेशनल बट एक इंटरनेशनल लेवल पे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक करने की ट्राई करते रहा है। तो ये जो हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब भी अभी ऑफिशियल विजिट पे इंडिया जो गए थे, ये 12 ईयर्स के बाद ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था, तो ये ऑलरेडी एक प्रोग्रेस की तरफ हमारा रिलेशन मतलब जाने के लिए मतलब ये एक साइन था। और अगर मैं अपनी तरफ से मतलब कुछ कर सकूंगी, मेरी तो मतलब ख्वाहिश है कि मैं टेबल टॉक पे दोनों कंट्रीज़ को लेके आ सकूँ, क्योंकि जब भी टेबल टॉक हमारे हुए हैं तो सॉल्यूशन की तरफ आए हैं हम। तो और ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली अभी के ज़माने के लिए कि हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस ठीक करें, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो हमें चाहिए कि हम मतलब एक साथ फेस करें दुनिया को, क्योंकि हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। हमें बाहर मुल्कों में एक रेस समझा जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, और हमारी हिस्ट्री सेम है, लैंड कह ले सेम है, सब कॉन्टिनेंट मतलब हम ऑलमोस्ट सेम लोग हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशंस ठीक करें। ऑल राइट, सवेरा प्रकाश पुणे डिस्ट्रिक्ट से PK25 के लिए कंटेस्ट कर रही हैं। शी वॉज टॉकिंग विद अस। थैंक यू सो मच सवेरा प्रकाश, आपने हमें ज्वाइन किया, और आप सब भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।